السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 4-6 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت میں جیوز سے متعلق بات کی جا رہی ہے کہ وہ مذہب کے معاملے میں کیا کاروائیاں کرتے تھے، اور یہ چیز بتا کر قیامت تک کے انسانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ایسی چیزیں تم نے نہیں کرنی۔ تو ہم شروع کرتے ہیں اس آیت کو، کیونکہ یہ آیت طویل ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ اسی لیکچر میں یہ آیت کمپلیٹ ہو جائے۔ تو یہاں سے اس کے الفاظ شروع ہو رہے ہیں، من الذین ہادو، ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے، ان لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، سارے نہیں۔ اب یہ دیکھیں قرآن کریم کا انصاف دیکھیں، سب جیوز کو نہیں کہہ رہا، میجورٹی ہے لیکن مائنورٹی ہے جو ایسا کام نہیں کرتے۔ تو ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے کچھ ایسے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں بتا رہا ہے۔ کیا یہ رہا ہے کہ یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، الفاظ کو ان کی جگہ سے بدل دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ یہاں پر یحرفون ہے، وہ تحریف کرتے ہیں۔ تحریف ہوتی ہے ٹیمپرنگ کرنا، کسی چیز میں رد و بدل کر دینا، اس کو آگے پیچھے کر دینا، توڑ موڑ کر کچھ کا کچھ بنا دینا، تو یہ ٹیمپرنگ ہوتی ہے۔ یہ چیزیں کرتے تھے وہ جیوز کے۔ کون؟ ظاہر ہے یہ جیوز کی عوام تو نہیں کرتی تھی، ان کے جو ریلیجس لیڈرز تھے، مذہبی پیشوا، وہ یہ کرتے تھے۔ اور یہ دیکھ لیں، یہی چیز کرسچینٹی میں ہے، اور یہی چیز یہ جو اجمی اسلام ہے، ہمارے اجمی اسلام کے جو مذہبی پیشوا ہیں، وہی کچھ کر رہے ہیں۔ جو جیوز نے کیا، پھر جو کرسچن نے کیا، یہی کچھ اجمی اسلام کے ریلیجس پریسٹ جو ہیں وہ کر رہے ہیں۔ سیم پیٹرن ہے ان کا۔ اس لیے قرآن کریم یہ نہیں کہ صرف جیوز کی بات کر رہا ہے، سب کو سمجھا رہا ہے کہ ایسی غلطی نہیں کرنی، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ تو یہ جو تحریف کا کام ہے یہ نہیں کرنا، جیوز یہ کرتے تھے، تو باقی لوگوں کو سمجھا رہا ہے کہ تم نے ایسی غلطی نہیں کرنی، یہ جرم ہے۔ تو کرتے کیا تھے وہ؟ الفاظ کو ان کی جگہوں سے بدل دیتے تھے، یہ ہے اس کے معنی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ وحی کے الفاظ کو ان کے اصل مقام اور سیاق و سباق سے ہٹا کر توڑتے مروڑتے اور ان میں رد و بدل کر دیتے ہیں، اور ذو معنی الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اب قرآن کریم آگے بتا رہا ہے کہ یہ ذو معنی الفاظ کس طرح سے وہ بولتے تھے۔ قرآن کریم مثال کے طور پر وہ بھی بتا رہا ہے، یعنی پوری جو بات کہتا ہے اس کی پوری ڈیٹیل دیتا ہے، جو کہتا ہے اس کو پورا واضح کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ نامکمل بات کرے، ادھوری بات کرے، کہ اس کے لیے کوئی تفسیریں کرنی پڑیں، بالکل نہیں۔ قرآن کریم اپنی بات کی خود ہی وضاحت کرتا ہے۔ تو وہ کس طرح سے ذو معنی فکرے الفاظ بولتے تھے کہہ رہا ہے، بتا رہا ہے۔ کہہ یہ رہا ہے وَيَقُولُونَ، اور وہ رسول سے کہتے ہیں۔ جی اس کی بات ہو رہی ہے نا، وہ رسول سے کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ حالانکہ ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم اطاعت کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے تھے، یہ کہتے تھے کہ سمعنا، یعنی رسول جو کچھ بھی ان کو قرآن سے پیش کرتے تھے تو وہ ان کو کہتے تھے کہ ہاں ہم نے سن لیا، ہم سنتے ہیں، لیکن ہم نافرمانی کرتے۔ یہاں تک ان کا یہ جو ذو معنی بولنے کا جو انداز تھا، اس حد تک وہ مذاق اڑاتے تھے اللہ کے کلام کا، رسول کا، یہاں تک وہ پہنچ گئے۔ ان کی اخلاقی حالت یہ ہو گئی تھی۔ اور آگے ایک تو یہ کہتے تھے نا کہ ہم نے سنا مگر ہم نے نافرمانی کی۔ یہ نہیں کہ ہم سن کے اطاعت کریں، نہیں، ہم نے نافرمانی کی، سامنے کہہ رہے تھے۔ اور دوسرا کیا کہتے تھے؟ دوسرا یہ کہتے تھے
وسما غیر مسمعن، اور تو سن، رسول سے کہہ رہے تھے، اور تو سن مگر تجھے نہ سنا جائے، کہ ہماری بات تو سن، جو ہم مطالبہ کر رہے ہیں نا کہ یہ ایسے کر دو، یہ ایسے کر دو، ہماری مرضی کیسے دین لے کر آؤ، ہماری مرضی کی آیات لے کر آؤ، تو جو ہم کہہ رہے ہیں نا تو سن، لیکن جو تو کہہ رہا ہے اللہ کے قرآن سے، جو کچھ تو پیش کر رہا ہے وہ ہم نہیں سنیں گے، تجھے نہیں ہم سنیں گے، لیکن تجھے تو سننا پڑے گا جو ہم کہہ رہے ہیں، تیری بات نہیں ہم سنیں گے، تو خاموش ہو جا، جو کچھ ہم کہتے ہیں، جو مطالبات ہم کر رہے ہیں، جس طرح ہمارے مطالبات ہیں وہ تم پورے کرو، تو پھر ہم تمہاری بات جو ہے ٹھیک ہے، پھر ہم اس کو سن لیں گے کچھ، لیکن جو ہم کہہ رہے ہیں اس کے اوپر تمہیں ہم نہیں سنیں گے، تم خاموش رہو، ہماری باتوں کو پورا کرو۔ یہ چیزیں وہ کہہ رہے تھے، یہ حالت ہو گئی تھی اس وقت جیوز کی، وہ اس طرح سے مذاق اڑاتے تھے باتوں کا، یعنی ان کی جو عام اخلاقی حالت ہے وہ بھی اتنی پستی کا شکار ہو گئی تھی۔ تو وہ رسول سے کہتے تو صرف ہماری بات سن، لیکن تیری بات نہیں سنی جائے گی، یہ چیز ہوگی۔ اور ایک اور بات وہ کہتے تھے، یعنی جو کہتے تھے کہ ہماری بات سنو، ہم تمہاری بات نہیں سنیں گے، تو اس کے اندر وہ کہتے کیا تھے قرآن کریم وہ بھی بتا رہے، وہ کہتے تھے، قرآن بتا رہا ہے ورائنا، اور وہ رسول سے کہتے رائنا، یہ رائنا اسی سے رعایت دینا ہوتا ہے، کہ اگر تو ہمیں رعایت دے، ہماری کچھ باتیں مان لے، تب ہم تیری بات سنیں گے۔ یہ دیکھ لیں کہ کس طرح وہ بیہیو کر رہے تھے اللہ کی کتاب کے ساتھ اور رسول کے ساتھ، کہ تو ہمیں رعایت دے، ہماری کچھ باتیں مان، تب ہم تیری بات سنیں گے، ادروائز ہم تجھے نہیں سنیں گے۔ اور آگے پھر قرآن ان کے متعلق بتا رہا ہے، کیا یہ رہا ہے کہ لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ، یہ جتنی بھی وہ باتیں کرتے تھے، کیسے کرتے تھے، کس حالت میں کرتے تھے، اپنی زبانوں کو توڑتے مروڑتے ہوئے۔ یہاں پر بِأَلْسِنَتِهِمْ کے الفاظ ہیں، یہ اسی سے لسان ہے، لینگویج، اسی سے یہ زبان ہے، فزیکل جو زبان ہے جس کو ہم ٹنگ بولتے ہیں، زبان، یہ دونوں مراد ہو سکتی ہیں، یعنی زبان سے بولتے ہوئے بھی وہ یہ حرکتیں کرتے تھے، الفاظ کو توڑتے مروڑتے تھے، اور جو کچھ لکھتے تھے اور منسوب کرتے تھے اس میں بھی وہ ٹیمپرنگ کرتے تھے، یعنی لینگویج میں لکھتے ہوئے وہاں پر بھی یہ کچھ کرتے تھے۔ تو یہ چیز سمجھ آئے گی کہ یہ کیا ہے، کہ اپنی زبانوں کو توڑتے اور مروڑتے ہوئے، تو اس کا یہ مطلب ہے۔ اور آگے اس میں ایک اور چیز ان کی بتائی جا رہی ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وَطَعْنًا فِي الدِّینِ، اور دین میں طعن و تشنیع کرتے ہوئے، دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ لیں کہ حق کا مذاق اڑاتے ہوئے، یہاں پر طعنن کے لفظ ہیں، طعن و تشنیع عام بولا جاتا ہے، کس میں؟ فی الدین، اللہ کا جو دین ہے، اس کا جو نظام ہے، کہتا ہے وہ اس پر طعن و تشنیع کرتے ہوئے، مذاق اڑاتے ہوئے، یہ بریکٹ میں نے دیا ہے، مذاق اڑاتے ہوئے، کیونکہ یہ فکرے کا سینس بتا رہا ہے، ان کا بیہیویئر قرآن کریم سامنے لا رہا ہے، یہ اس کے معنی بنتے۔ اور آگے قرآن کریم کہہ یہ رہا ہے کہ اگر یہ اس قسم کا بیہیویئر اختیار نہ کرتے تو ان کے لیے بہتر تھا، وہ کیا ہونا چاہیے تھا، یہ جو کچھ بھی کر رہے تھے اس کی بجائے اگر وہ یہ کرتے، آگے قرآن بتا رہا ہے کہ وہ کیا کرتے، کیا یہ رہا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا، اور اگر بلا شبہ وہ کہتے، اگر ان کی نیت صاف ہوتی تو وہ
صاف صاف کہتے، یہ ہے اس کا معنی۔ کیا صاف صاف کہتے؟ آگے قرآن بتا رہا ہے۔ وہ اس طرح سے کہتے یہ کہ سمیعنا و اطعنا، پیچھے ہے نا کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی، کہتا ہے اس کی بجائے وہ یہ کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ ان کو تو یہ کہنا چاہیے تھا، لیکن وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ تو ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ اور آگے اور کیا انہیں کہنا چاہیے تھا؟ بتا رہا ہے کہ وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا، اور تو سن اور ہمیں دیکھ، یعنی یہ رسول سے کہتے وہ کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اور اسی طرح تو سن اور ہمیں دیکھ، اور تو ہماری بات سن اور ہم پر نظر توجہ کر، یہ اس کا معنی ہے۔ یا ہمارے سمجھنے کا انتظار کر، ہم نے تیری بات سنی، اب ہم غور کریں گے اس کے اوپر، پورا غور و فکر کریں گے، اور اتنی دیر تک تو انتظار کر تاکہ ہم سوچ لیں، سمجھ لیں۔ تو کہتا ہے کہ ان کو یہ کہنا چاہیے تھا رسول سے۔ اگر وہ یہ کچھ کہتے، ان کا یہ بیہیویئر ہوتا، تو پھر کیا تھا؟ کیا یہ رہا ہے کہ لکان خیر لہم، تو ان کا یہ رویہ ان کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ دیکھیں کس طرح سے قرآن کریم سمجھا رہا ہے، ان کا یہ رویہ ان کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اور آگے بتا رہا ہے وَأَقْوَمَ، اور زیادہ متوازن ہوتا۔ یہاں پر وَأَقْوَمَ ہے، یہ اقوامہ قیام، یہ اسی کے اندر توازن آ جاتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کوئی چیز اسی وقت کھڑی رہ سکتی ہے نا کہ اس کا پورا توازن ہو۔ ایک ٹیبل اگر اس کی آپ، یا ایک چیئر، اس کی ایک ٹانگ اگر نہ ہو اس کی 4 ٹانگوں میں سے، تو وہ جو ٹیبل ہے یا کرسی ہے وہ توازن کے ساتھ سٹیبل نہیں رہ سکتی، وہ لڑک جائے گی ایک طرف۔ تو یہ اس کے اندر توازن آتا ہے، کوئی چیز سیدھی ہو، موزوں ہو، مناسب ہو، اور توازن کے ساتھ سٹیبل ہو اپنی جگہ پہ۔ تو اس لیے کہتا ہے کہ زیادہ موزوں، سیدھا، مناسب ہوتا کہ اگر وہ یہ چیزیں کہتے، یہ جو پیچھے قرآن کریم نے بتائی۔ اور آگے کہہ رہا ہے وَلَٰكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، اندازہ لگایا، اور لیکن ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کی۔ کفر کے کیا معنی ہیں؟ انکار، سرکشی، کس سے؟ حق سے۔ اللہ کی کتاب کے اندر جو کچھ بھی کہا گیا وہ حق ہے، اس سے انکار کفر ہے۔ وہ کوئی مومن کرے، مسلم کرے، کوئی عام آدمی کرے، کوئی بھی کرے، وہ کفر ہو جائے گا۔ ڈیلیبریٹلی کرے یا وہ لاشعوری میں کرے، وہ کفر ہی جائے گا، کیونکہ وہ انکار کر رہا ہے۔ تو کیا یہ رہا ہے کہ حق کا انکار کرنے کی وجہ سے، ان کی سرکشی کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کی۔ اب یہاں پر جو لعنت کا لفظ ہے یہ نا لعنہم اللہ، ہمارے ہاں یہ لعنت کے معنی اور ہیں، جیسے ہم کسی کے اوپر ایسے ہاتھ وہ کر کے کہتے ہیں لعنت دیتے ہیں، تو یہ عربی میں نہیں ہے، یہ ہمارے ہاں ہے۔ عربی کے بہت سارے لفظ اردو میں جب بولے جاتے ہیں تو اس کے معنی بدل جاتے ہیں۔ ایسے انگلش میں اس کا جو معنی کرس کیا جاتا ہے وہ بھی صحیح مفہوم نہیں دیتا۔ تو بیسیکلی یہ جو لعنت ہے اس کے معنی ہوتے ہیں محروم ہو جانا۔ تو جو قوم بھی اللہ کے قوانین سے سرکشی اختیار کرتی ہے، وہ اللہ کی دی ہوئی دنیا کے اندر جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں سے اپنے آپ کو محروم کر لیتی ہے وہ قوم خود۔ یہ نہیں کہ اللہ ان کو محروم کرتا ہے، لیکن الفاظ اس طرح ہی ہیں
یہ قرآن کریم کا انداز ہے، کیونکہ اس نے ایسی بات کرنی جیسے ہم ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، تو وہ بات تو ہماری زبان میں ہی کر رہا ہے، لیکن سمجھنا پڑے گا کہ یہ اللہ کی طرف سے لعنت ہے، تو پھر اس کے معنی کیا ہے؟ یہ تو نہیں کہ اللہ اوپر بیٹھ کے ایسے ہاتھ سے لعنتیں بھیج رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ محروم ہونا ہے نعمتوں سے، اللہ کے فضل سے محرومی، یہ لعنت کہلاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی سرکشی کی بنا پر معاشرتی حسن و آداب اور اخلاق سے بھی محروم ہو چکے ہیں، یہ ہے اس آیت کے معنی۔ یہ جو ہے نا کہ لیکن ان کے کفر یعنی انکار و سرکشی کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی سرکشی کی بنا پر معاشرتی حسن و آداب اور اخلاق سے بھی محروم ہو گئے، یہ اس کے میننگ ہوں گے۔ اب ریلیجیس ٹرانسلیشن پڑھیں گے تو وہ تو بالکل الٹ ہیں اس کے، تو اس سے یوں ایسے محسوس ہوتا ان سے جیسے اللہ وہاں پر بیٹھ کے کوئی ان کے اوپر لعنت بھیج رہا ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ جو اتنی عظیم ذات ہے اس کے بالکل یہ کانسیپٹ جو ہے اس کے خلاف ہے، یہ جو ریلیجیس کانسیپٹ ہے لعنت کا وہ بالکل اس کے خلاف ہے۔ آپ قرآن کی جو عربی مبین ہے اس کی روح سے دیکھیں کہ یہ لعن کا معنی کیا ہے، اور آگے کہہ رہا ہے فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، لہٰذا وہ ایمان نہیں لاتے مگر بہت کم تعداد میں۔ یہاں پر قلیل ہے تو ٹھیک ہے، وہ کہتا ان کی میجورٹی جو ہے وہ نہیں مان لاتی، ہاں ان کی مائنارٹی تھوڑے سے لوگ ہیں قلیل تعداد میں وہ تو ہیں، لیکن ان کو چھوڑ کر باقی جتنی بھی ان کی اکثریت ہے میجورٹی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایمان نہیں لاتے۔ تو ان کی اکثریت اپنی ضد و سرکشی کے سبب اللہ کے قانون کو تسلیم نہیں کرتی، یہ ہے ایمان نہ لانا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے قانون کو تسلیم نہ کرنا، ان کی میجورٹی اللہ کے قانون کو تسلیم نہیں کرتی، یہ اس کے معنی۔ تو آپ نے یہ دیکھا کہ یہ کتنی اہم آیت ہے، یہ بیسیکلی مذہبی پیشوائیت سے ریلیٹڈ ہے، وہ جیوز کی ہو، کرسچینٹی کی ہو، یا ہمارے ہاں یہ جو اجمی اسلام ہے ان میں مذہبی پیشواؤں کی ہو، یا ہندوازم میں ہو، کوئی بھی ہو، تو یہ مذہبی پیشوائیت سے ریلیٹڈ ہے۔ ان کے ہاں جو کچھ بھی دین کے مقابلے میں مذہب بنایا گیا، قرآن کے مقابلے میں روایات بنائی گئیں، اس کی روح سے وہ جو کچھ اپنی ریچولز اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں قرآن کے بالکل وہ خلاف ہے۔ تو قرآن کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔